السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم حق المسلم علی المسلم ست اذا لقیتہ فسلم علیہ واذا دعاک فاجبہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم ناظرین کرام، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے، ہمارا ایک موضوع چل رہا ہے جس کے اندر میں نے آپ کے سامنے پچھلی ویڈیو کے اندر جو ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر بنیادی 6 حقوق ہیں، ان میں سے پہلا حق جو ہے وہ سلام ہے۔ اس کے بارے میں نے آپ کو پہلے سارا تفصیلاً جو احادیث کی روشنی میں اور قرآن کی روشنی میں بتایا تھا۔ اب جو ہے وہ اگلا حق جو ہے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر جو نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے، وہ ہے اذا دعاک فاجبہ، کہ جب ایک مسلمان دوسرے بھائی کو دعوت دے تو وہ اس کی دعوت پر لبیک کہے، اس کی دعوت کو قبول کرے۔ وہ دعوت کھانے کی ہو، وہ دعوت کسی اچھے کام کی طرف دے، تو اس سے بہتر اور کوئی بات ہی نہیں ہے کہ وہ تجھے دعوت دے رہا ہے تو اس کی دعوت کو قبول کرے۔ اگر کوئی بندہ آپ کو کسی غلط کام کی طرف دعوت دیتا ہے تو اس کو ہرگز قبول نہ کریں، لیکن اگر کسی اچھے کام کی طرف آپ کو دعوت دیتا ہے تو آپ اس کے لیے بھی نیکی کا باعث بنیں گے، کیونکہ آپ اگر نیکی کا کام کوئی کریں گے اس کے کہنے کی وجہ سے، تو جیسا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، کہ جو کوئی کسی کی نیک کام کرنے پر دلالت کرتا ہے، اس کو اس کام پر ابھارتا ہے، اسے دعوت دیتا ہے اور وہ بندہ وہ نیک کام کر لیتا ہے، تو اس نیک کام کے بدلے میں اس کہنے والے کو بھی برابر کا اجر ملتا ہے، اسی کی طرح اجر ملتا ہے جس طرح وہ کرنے والا ہوتا ہے۔ تو ہم مسلمانوں کا حق بنتا ہے کہ اگر کوئی بندہ اب چل کے جا رہا ہے اور وہ نماز کے لیے جا رہا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ کوئی بندہ راستے میں کھڑا ہوا ہے، اذان ہو چکی ہے، نماز کا وقت ہو گیا ہے، اور وہ اپنے جو ہے وہ کام میں مصروف و مشغول ہے، دنیا کے اندر وہ اپنا ذہن اس کا کاروبار کے اندر لگا ہوا ہے، اور ذہنی طور پہ بھی جسمانی طور پہ بھی وہ تمام ہر طور پہ وہ جو ہے اپنے کام میں مشغول ہے، تو جو جا رہا ہے نماز کے لیے اس کا حق بنتا ہے وہ اس کو کہے کہ بھائی جان آؤ نماز کے لیے چلیں، اور پھر جب وہ اس کو نماز کے لیے کہے تو اس بندے کا کام ہے، جو کام کر رہا ہے اس بندے کا کام ہے کہ وہ چلا جائے اس کے ساتھ، اس کی دعوت کو قبول کر لے۔ کتنی پیاری دعوت دے رہا ہے کہ آؤ بھائی جان نماز کے لیے چلیں، اسی طرح مؤذن پکار رہا ہے اس کو، وہ دعوت دے رہا ہے نماز کے لیے، تو وہ اس کی پکار پہ اسے مسجد میں جانا چاہیے تاکہ اس کو خود کو بھی اجر ملے اور جو اس کو کہہ رہا ہے اس کو بھی اجر ملے۔ تو اس سے اگلا جو حق بیان کیا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، تیسرا حق وہ ہے وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْهُ، کہ جب تو اس سے مشورہ طلب کرے تو اس کو اچھا مشورہ دے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو اچھا مشورہ دے بھی صحیح اور کسی مسلمان بھائی سے تو کسی معاملے میں اچھا مشورہ لے بھی صحیح، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کو فرمایا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، تو اپنے ان ساتھ والوں کو، اپنے جو ہے وہ جو آپ کے حلقہ احباب ہیں، جو صحابہ کرام، ان کو معاملے کے اندر کسی معاملے کے اندر ان سے مشورہ کیا کرو۔ جب آپ آپس میں مشورہ کر کے چلتے ہیں تو آپ کے تمام کام وہ اللہ کی نصرت بھی اس میں شامل ہوتی ہے، اور مسلمانوں کا جب یہ اتفاق ہوتا ہے، ایک مشورے کے تحت جو کام ہوتا ہے بہت منظم ہوتا ہے۔ تو ہم سب کو یہ چاہیے کہ یہ ہمارا بنیادی حق بھی ہے مسلمان کا دوسرے مسلمان پر، کہ جب وہ ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ یار اس طرح کر لیں تو وہ اس کی بات کو مان لے، تو یہ اس کے مشورے میں شامل ہو گیا ہے، اور وہ جو ہے اس مشورے میں شامل ہو اس کام کو ایک منظم طریقے کے ساتھ کر رہے ہیں۔ تو ہمیں ان باتوں کا، ان بنیادی باتوں کا خیال رکھنا ہوگا۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو اللہ کے نبی نے ہمیں بیان فرمائی ہیں نا، چھوٹی چھوٹی باتیں، ان کا ہمیں جب خیال رکھیں گے تو آگے جا کے بڑی بڑی نیکیاں بھی ہم کریں گے۔ جب ان چھوٹی نیکیوں کو ہم رد کر دیں گے، جیسا سلام ہے، جیسے دعوت دینا ہے، کسی سے مشورہ لینا ہے، کسی کو مشورہ دینا ہے، ایسی باتیں جب ہم ترک کر دیں گے، یہ تو بنیادی حقوق ہے، تو پھر بڑے بڑے حقوق اور اس کے علاوہ ہیں بہت زیادہ، تو وہ بھی ہم ترک کر دیں گے، ان کو بھی ہم چھوڑ دیں گے۔ تو یاد رکھنا محترم بھائیو، اللہ رب العزت قیامت والے دن اپنے حقوق تو معاف کر دیں گے، جو حقوق اللہ ہیں، جو ہم پر فرض ہے اللہ کے حقوق، وہ تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، لیکن جو حقوق العباد ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی معاف نہیں کریں گے۔ تو ہمیں اس کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ جو حقوق العباد ہیں، جو ہمیں مسلمانوں کے دوسرے مسلمان میں حقوق ہیں، وہ ہمیں ادا لازمی کرنے چاہیے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بات کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔